حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفصام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شہزادہ حضور شیر بیشہ اہل سنت
مناظر اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج محمد ادریس رضا خان صاحب قبلہ قادری رضوی حشمتی مدظ اللہ النورانی، معزز علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جوش عقیدت کے ساتھ مسرت و شادمانی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، سید عالم نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس مقدس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس آیت کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند گزارشات، معروضات بہت ہی مختصر وقت میں بیان کرنا ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے دین اور ایمان کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے۔ نماز خطرے میں نہیں ہے، ماہ رمضان کا روزہ بھی خطرے میں نہیں ہے، حج و زکوٰۃ بھی خطرے میں نہیں ہے، تلاوت و تسبیح بھی خطرے میں نہیں ہے۔ اس پرآشوب دور میں کوئی بات اگر خطرے میں ہے تو وہ ہے ایمان کی بات۔ ایمان خطرے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان ہی وہ اصل بنیاد ہے جس پر انسان کی کامیابی، نجات، مقبولیت، ان ساری چیزوں کا انحصار ایمان پر ہے۔ ایمان سلامت تو سب سلامت، اور اگر ایمان ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں
پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عمل کا ذکر فرمایا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی اس کے مقررہ وقتوں میں. تو تمام اعمال صالحہ کا تعلق ایمان والوں سے ہے. ایمان والوں ہی کو رب تعالی نے حکم فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، تم رمضان کا روزہ رکھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم حج کرو، تم عمرہ کرو، تم میرے نبی کی تعظیم کرو، تم میرے نبی کی توقیر کرو، تم میرے نبی پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرو. یعنی سب احکامات ایمان والوں ہی کے لیے ہیں. اور ایمان والا وہی ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ موجود ہو، جس کے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہو، وہی ایمان والا ہے. یہ اپنی طرف سے میں ڈیفینیشن نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث شریف ہے، سماعت فرمائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر، کتنی عالی شان بات فرما رہے ہیں آقا، کتنی اہم ترین بات میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون حب الیہ، جب تک کہ میری محبت من والدہ، ماں باپ سے زیادہ ہو، من ولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ ہو، ومن الناس اجمعین، تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ میری محبت جب تک نہ ہوگی اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے خود فیصلہ فرما دیا، ایمان والے کی تفسیر فرما دی، ایمان والے کی نشانی بیان فرما دی، ایمان والے کی علامت بیان فرما دی کہ ایمان والا وہی ہے جس کے سینے میں سب سے زیادہ محبت رسول ہو، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، وہی سچا ایمان والا ہے. حضرات، وقت بہت مختصر ہے کیونکہ ہمارے ممتاز مہمان عالم دین جو بہت دور دراز کا سفر کر کے سرزمین حیدرآباد کا جلوہ فرما ہوئے ہیں. میں تو ان کے سامنے ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ ہمارے اکابر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے. الحمدللہ آپ شہزادے حضور شیر بہشہ اہل سنت ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں. اعلی حضرت کے خلیفہ کے شہزادے آپ ہیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں اعلی حضرت کا خلیفہ کیسا ہوگا اور خلیفہ کا شہزادہ کیسا ہوگا.
انشاءاللہ عنقریب حضرت آپ کے سامنے لب کشا ہوں گے اور حضرت کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے بہت مختصر سا وقت میں آپ کا لینے کے لیے حاضر آیا ہوں. تبرکن و تیمنن چند کلمات خیر عرض کر دوں. بس ایمان کی بات چل رہی تھی کہ ایمان والا وہی ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو. اب جو ایمان والا ہے، اب سنیے اب نتیجے کی گفتگو. جو ایمان والا ہے وہ بے ادب نہیں ہے. جو ایمان والا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہے. جو ایمان والا ہے وہ بد کردار نہیں ہے. یعنی ایمان والا ہی با ادب ہوتا ہے، ایمان والا ہی با اخلاق ہوتا ہے، ایمان والا ہی با حیا ہوتا ہے. جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے نہ اس کے پاس اخلاق ہوں گے، نہ اس کے پاس تہذیب ہوگی، نہ اس کے پاس تمدن ہوگا، نہ اس کے پاس حیا ہوگی، نہ اس کے پاس ادب و احترام ہوگا. ادب و احترام کا تعلق، تعظیم کا تعلق، حیا کا تعلق ایمان والوں سے ہے. الحمدللہ ہم قابل مبارکباد ہیں اہل سنت و جماعت کہ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اسی لیے تو ہم باادب ہیں. اپنے آقا کا بھی ادب کرتے ہیں، آقا کے اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، غوث و خواجہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں. حضور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا بھی ہم ادب کرتے ہیں. حضور سیدنا ہمارے اعلیٰ حضور سیدنا شاہ انوار اللہ فاروقی فضیلت جلال رحمت و رضوان کا بھی ادب کرتے ہیں. جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے اکابر علماء ہیں، ہم ان سب کا ادب کرتے ہیں، ہم ان سب کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام بجا لاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے اکرم فرما ہیں. اس لیے ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. اور احترام کرنا ایمان والوں ہی کا حصہ ہے. حیا والا ہونا ایمان والوں ہی کا حصہ ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس حیا نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس ادب نہیں ہے. تو عزیزو، جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، سمجھ لو بے ایمان ہے. ایمان والا کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی توہین نہیں کر سکتا، ایمان والا کبھی گستاخی نہیں کر سکتا. یہ یہودیوں کی چال ہے، یہودیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے آئے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے آئے ہیں. تو آج بنامے مسلم، بنامے داڑھی، بنامے جھبا، بنامے اونچا پیجامہ، بنامے سر کا گھٹانا، بنامے مسواک کی کالی، بنامے ہاتھ میں تسبیح، آج جو حلیہ نظر آتا ہے یہ بظاہر حلیہ تو نظر آ رہا ہے، مسلمانوں جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، ان کا تعلق نصرانیوں سے ہے. یہ نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ نصرانیوں کی اولاد ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد ہیں جو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں. تو توہین کرنے والے ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہم یہ پیغام ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج اسی دولت ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں. لہذا ایسے نازک دور میں، روح فرسا ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اولین فریضہ ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو کئی سال پہلے ملت اسلامیہ کو پیغام عطا فرما دیا
سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب چور رکھوالی کرنے کے لیے نکل جائے تو پھر کتنا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جب رکھوالی کرنے والا خود چور ہو تو بتاؤ پھر آپ کا مال و متاع کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو ایمان والوں، تمہارے دولت ایمان کو لوٹنے کے لیے یہ چور بڑا خوبصورت حلیہ پہن کر، بہت عمدہ حلیہ بنا کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک واقعہ ہوا جس کو حضرت علامہ مولانا شاہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں بیان فرمایا ہے کہ ایک چڑا اور چڑیا دونوں ایک باغیچے میں زندگی بسر کرتے تھے، جانور پرندے۔ تو ایک دن اتفاق سے یہ دونوں چڑا اور چڑیا میاں بیوی دونوں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، کوئی چیز بے جوڑ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ ہمارے آپ کے سر میں جو بال ہے نا، یہ بال کے بھی جوڑے ہیں۔ اس ایک بال ایک نر ہے، اس میں ایک مادہ ہے، اس میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ تو پرندے ہیں، ان کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ تو یہ دونوں بیٹھے تھے ایک ڈال پر، ایک شاخ پر، ٹہنی پر، کہ اتنے میں ایک شخص باغ میں داخل ہوا۔ تو چڑیا بہت چالاک تھی، اپنے بھولے بھالے میاں سے کہنے لگی، دیکھو میاں، یہ آنے والا جو ہے بڑا خطرناک پلیئر معلوم ہو رہا ہے، اس کا حلیہ تو دیکھو، کتنا اونچا پیجامہ پہنا ہے، کتنا لمبا کرتا ہے، اس کا سر گھٹا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، گھنی داڑھی ہے اور پیشانی پر کالا داغ، ایک ہاتھ میں تسبیح اور ایک ہاتھ میں کچھ سامان، بغل میں موٹی کتاب۔ اس حلیے کا آدمی جب باغ میں داخل ہوا تو چڑیا نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو میاں، میری بات مانو، ہم کسی اونچی ٹہنی پر جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، یہ بہت خطرناک معلوم ہو رہا ہے۔ تو بھولا بھالا تھا چڑا، اس نے اپنی بیگم سے کہا، بیگم خامخواہ شک کر رہی ہو، دیکھو بیچارہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا متقی پرہیزگار ہے، ایسے نیک آدمی پر تم شک کر رہی ہو؟ دیکھو تو صحیح، نماز کا کتنا بڑا داغ اس کے پیشانی پر ہے، کتنا اونچا پیجامہ یہ پہنا ہے، کتنا لمبا کرتا پہنا ہے، معلوم ہوتا چھوٹے بھیا کا پاجامہ ہے، بڑے بھیا کا کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں موٹی کتاب ہے اور کچھ سامان ہے۔ ایسے بھلے آدمی کے تعلق سے تم شک کر رہی ہو؟ چڑیا نے کہا، دیکھو میری بات مانو، یہاں سے چلو، اونچی ٹہنی پر بیٹھیں گے، اونچی شاخ پر بیٹھیں گے۔ لیکن وہ چڑا اپنی شریک حیات کی بات نہیں مانا، وہ وہیں پر بیٹھا رہا۔ یہ چڑیا اڑی اوپر گئی اور اوپر ٹہنی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ شخص سیدھا اسی درخت کے نیچے آیا جہاں یہ چڑا بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ شکار تیار ہے، فوراً جال نکالا اور اس چڑا کو، اس پرندے کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ یہ چڑیا بیچاری دور سے دیکھ رہی ہے تماشا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چھری نکالی، اس پرندے کو جال سے نکالا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ذبح کیا۔ اس کے پر ور صاف کیے، وہیں پر گھاس پھوس کو جمع کیا، جلایا، بھون کر کھا گیا۔ یہ چڑیا بیچاری سب دیکھتی رہی تماشا، کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے اس طرح شکار کر کے
بھون کر اسے کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چڑیا دوڑی دوڑی آئی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر روزانہ پرندے بھی حاضری دیا کرتے تھے اور پرندے بھی اپنی دن بھر کی کیفیت وہاں بیان کیا کرتے تھے. آج کیا کام کیا انہوں نے، کہاں کہاں گئے تھے، کیا کیا دیکھا، ساری کیفیتیں بیان کرتے تھے. تو گویا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، پرندوں کی گفتگو سنتے تھے. ارے یہ تو پرندہ ہے میاں جو آ کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور نبی اس کو سمجھتے ہیں، اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں. ارے وہ چیونٹی جو 3 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کی اطلاع پا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگی چلو چلو جلدی چلو، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تم کو رون نہ ڈالے. یہ چیونٹی گفتگو کر رہی ہے 3 میل کی دوری پر، اور سلیمان علیہ السلام اتنے میل کی دوری سے وہ چیونٹی کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں کیا بول رہی ہے. ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شہزادہ حضور شیر بے شہ اہل سنت
مناظر اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج محمد ادریس رضا خان صاحب قبلہ قادری رضوی حشمتی مدظ اللہ النورانی و معزز علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جوش عقیدت کے ساتھ مسرت و شادمانی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، سید عالم نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس مقدس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اس آیت کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند گزارشات، معروضات بہت ہی مختصر وقت میں بیان کرنا ہے۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے دین اور ایمان کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے۔ نماز خطرے میں نہیں ہے، ماہ رمضان کا روزہ بھی خطرے میں نہیں ہے، حج و زکوٰۃ بھی خطرے میں نہیں ہے، تلاوت و تسبیح بھی خطرے میں نہیں ہے۔ اس پرآشوب دور میں کوئی بات اگر خطرے میں ہے تو وہ ہے ایمان کی بات۔ ایمان خطرے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان ہی وہ اصل بنیاد ہے جس پر انسان کی کامیابی، نجات، مقبولیت، ان ساری چیزوں کا انحصار ایمان پر ہے۔ ایمان سلامت تو سب سلامت، اور اگر ایمان ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں
پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عمل کا ذکر فرمایا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی اس کے مقررہ وقتوں میں. تو تمام اعمال صالحہ کا تعلق ایمان والوں سے ہے. ایمان والوں ہی کو رب تعالی نے حکم فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، تم رمضان کا روزہ رکھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم حج کرو، تم عمرہ کرو، تم میرے نبی کی تعظیم کرو، تم میرے نبی کی توقیر کرو، تم میرے نبی پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرو. یعنی سب احکامات ایمان والوں ہی کے لیے ہیں. اور ایمان والا وہی ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ موجود ہو، جس کے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہو، وہی ایمان والا ہے. یہ اپنی طرف سے میں ڈیفینیشن نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہمارے آقا و مولا خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث شریف ہے، سماعت فرمائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر، کتنی عالی شان بات فرما رہے ہیں آقا، کتنی اہم ترین بات میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میری محبت من والدہ، ماں باپ سے زیادہ ہو، من ولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ ہو، ومن الناس اجمعین، تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ میری محبت جب تک نہ ہوگی اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے خود فیصلہ فرما دیا، ایمان والے کی تفسیر فرما دی، ایمان والے کی نشانی بیان فرما دی، ایمان والے کی علامت بیان فرما دی کہ ایمان والا وہی ہے جس کے سینے میں سب سے زیادہ محبت رسول ہو، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، وہی سچا ایمان والا ہے. حضرات، وقت بہت مختصر ہے کیونکہ ہمارے ممتاز مہمان عالم دین جو بہت دور دراز کا سفر کر کے سرزمین حیدرآباد پر جلوہ فرما ہوئے ہیں. میں تو ان کے سامنے ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ ہمارے اکابر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے. الحمدللہ آپ شہزادے حضور شیر بہشہ اہل سنت ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. اعلی حضرت کے خلیفہ کے شہزادے آپ ہیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں اعلی حضرت کا خلیفہ کیسا ہوگا اور خلیفہ کا شہزادہ کیسا ہوگا.
انشاءاللہ ان قریب حضرت آپ کے سامنے لب کشا ہوں گے اور حضرت کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے بہت مختصر سا وقت میں آپ کا لینے کے لیے حاضر آیا ہوں. تبرکاً و تیمناً چند کلمات خیر عرض کر دوں. بس ایمان کی بات چل رہی تھی کہ ایمان والا وہی ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو. اب جو ایمان والا ہے، اب سنیے اب نتیجے کی گفتگو. جو ایمان والا ہے وہ بے ادب نہیں ہے، جو ایمان والا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہے، جو ایمان والا ہے وہ بد کردار نہیں ہے. یعنی ایمان والا ہی با ادب ہوتا ہے، ایمان والا ہی با اخلاق ہوتا ہے، ایمان والا ہی با حیا ہوتا ہے. جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے نہ اس کے پاس اخلاق ہوں گے، نہ اس کے پاس تہذیب ہوگی، نہ اس کے پاس تمدن ہوگا، نہ اس کے پاس حیا ہوگی، نہ اس کے پاس ادب و احترام ہوگا. ادب و احترام کا تعلق، تعظیم کا تعلق، حیا کا تعلق ایمان والوں سے ہے. الحمدللہ ہم قابل مبارکباد ہیں اہل سنت و جماعت کہ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اسی لیے تو ہم باادب ہیں، اپنے آقا کا بھی ادب کرتے ہیں، آقا کے اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، غوث و خواجہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں. حضور سیدنا اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا بھی ہم ادب کرتے ہیں. حضور سیدنا ہمارے اعلیٰ حضور سیدنا شاہ انوار اللہ فاروقی فضیلت جلال رحمت و رضوان کا بھی ادب کرتے ہیں. جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے اکابر علماء ہیں، ہم ان سب کا ادب کرتے ہیں، ہم ان سب کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام بجا لاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں. اس لیے ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں. اور احترام کرنا ایمان والوں ہی کا حصہ ہے، حیا والا ہونا ایمان والوں ہی کا حصہ ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس حیا نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس ادب نہیں ہے. تو عزیزو، جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، سمجھ لو بے ایمان ہے. ایمان والا کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی توہین نہیں کر سکتا، ایمان والا کبھی گستاخی نہیں کر سکتا. یہ یہودیوں کی چال ہے، یہودیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے آئے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے آئے ہیں. تو آج بنامے مسلم، بنامے داڑھی، بنامے جھبا، بنامے اونچا پیجامہ، بنامے سر کا گھٹانا، بنامے مسواک کی کاڑی، بنامے ہاتھ میں تسبیح، آج جو حلیہ نظر آتا ہے یہ بظاہر حلیہ تو نظر آ رہا ہے، مسلمانوں جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، ان کا تعلق نصرانیوں سے ہے. یہ نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ نصرانیوں کی اولاد ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد ہیں جو نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں. تو توہین کرنے والے ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہم یہ پیغام ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج اسی دولت ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں. لہذا ایسے نازک دور میں، روح فرسا ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اولین فریضہ ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو کئی سال پہلے ملت اسلامیہ کو پیغام عطا فرما دیا
سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب چور رکھوالی کرنے کے لیے نکل جائے تو پھر کتنا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جب رکھوالی کرنے والا خود چور ہو تو بتاؤ پھر آپ کا مال و متاع کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو ایمان والوں، تمہارے دولت ایمان کو لوٹنے کے لیے یہ چور بڑا خوبصورت حلیہ پہن کر، بہت عمدہ حلیہ بنا کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک واقعہ ہوا جس کو حضرت علامہ مولانا شاہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں بیان فرمایا ہے کہ ایک چڑا اور چڑیا دونوں ایک باغیچے میں زندگی بسر کرتے تھے، جانور پرندے۔ تو ایک دن اتفاق سے یہ دونوں چڑا اور چڑیا میاں بیوی دونوں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، کوئی چیز بے جوڑ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ ہمارے آپ کے سر میں جو بال ہے نا، یہ بال کے بھی جوڑے ہیں۔ اس ایک بال ایک نر ہے، اس میں ایک مادہ ہے، اس میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ تو پرندے ہیں، ان کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ تو یہ دونوں بیٹھے تھے ایک ڈال پر، ایک شاخ پر، ٹہنی پر، کہ اتنے میں ایک شخص باغ میں داخل ہوا۔ تو چڑیا بہت چالاک تھی، اپنے بھولے بھالے میاں سے کہنے لگی، دیکھو میاں، یہ آنے والا جو ہے بڑا خطرناک پلیئر معلوم ہو رہا ہے، اس کا حلیہ تو دیکھو، کتنا اونچا پیجامہ پہنا ہے، کتنا لمبا کرتا ہے، اس کا سر گھٹا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، گھنی داڑھی ہے اور پیشانی پر کالا داغ، ایک ہاتھ میں تسبیح اور ایک ہاتھ میں کچھ سامان، بغل میں موٹی کتاب۔ اس حلیے کا آدمی جب باغ میں داخل ہوا تو چڑیا نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو میاں، میری بات مانو، ہم کسی اونچی ٹہنی پر جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، یہ بہت خطرناک معلوم ہو رہا ہے۔ تو بھولا بھالا تھا چڑا، اس نے اپنی بیگم سے کہا، بیگم خامخواہ شک کر رہی ہو، دیکھو بیچارہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا متقی پرہیزگار ہے، ایسے نیک آدمی پر تم شک کر رہی ہو؟ دیکھو تو صحیح، نماز کا کتنا بڑا داغ اس کے پیشانی پر ہے، کتنا اونچا پیجامہ یہ پہنا ہے، کتنا لمبا کرتا پہنا ہے، معلوم ہوتا چھوٹے بھیا کا پاجامہ ہے، بڑے بھیا کا کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں موٹی کتاب ہے اور کچھ سامان ہے۔ ایسے بھلے آدمی کے تعلق سے تم شک کر رہی ہو؟ چڑیا نے کہا، دیکھو میری بات مانو، یہاں سے چلو، اونچی ٹہنی پر بیٹھیں گے، اونچی شاخ پر بیٹھیں گے۔ لیکن وہ چڑا اپنی شریک حیات کی بات نہیں مانا، وہ وہیں پر بیٹھا رہا۔ یہ چڑیا اڑی اوپر گئی اور اوپر ٹہنی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ شخص سیدھا اسی درخت کے نیچے آیا جہاں یہ چڑا بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ شکار تیار ہے، فوراً جال نکالا اور اس چڑا کو، اس پرندے کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ یہ چڑیا بیچاری دور سے دیکھ رہی ہے تماشا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے چھری نکالی، اس پرندے کو جال سے نکالا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ذبح کیا۔ اس کے پر ور صاف کیے، وہیں پر گھاس پھوس کو جمع کیا، جلایا، بھول کر کھا گیا۔ یہ چڑیا بیچاری سب دیکھتی رہی تماشا، کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے اس طرح شکار کر کے
بھون کر اسے کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چڑیا دوڑی دوڑی آئی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر روزانہ پرندے بھی حاضری دیا کرتے تھے اور پرندے بھی اپنی دن بھر کی کیفیت وہاں بیان کیا کرتے تھے. آج کیا کام کیا انہوں نے، کہاں کہاں گئے تھے، کیا کیا دیکھا، ساری کیفیتیں بیان کرتے تھے. تو گویا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، پرندوں کی گفتگو سنتے تھے. ارے یہ تو پرندہ ہے میاں جو آ کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور نبی اس کو سمجھتے ہیں، اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں. ارے وہ چیونٹی جو 3 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کی اطلاع پا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگی چلو چلو جلدی چلو، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تم کو رون نہ ڈالے. یہ چیونٹی گفتگو کر رہی ہے 3 میل کی دوری پر، اور سلیمان علیہ السلام اتنے میل کی دوری سے وہ چیونٹی کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں کیا بول رہی ہے. قرآن نقل فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑتے ہیں، فتبسم ضاحکا، آپ مسکرا پڑے، ہنس پڑے اس چیونٹی کی گفتگو سن کر کہ کیسا بول رہی ہے، کیسے کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علم سے نوازا تھا کہ آپ جانوروں کی بولی بھی جانتے اور سمجھتے تھے. ایسے علم سے نوازا تھا کہ آپ جانوروں کی بولی بھی جانتے اور سمجھتے تھے. تو چڑیا نے آ کر سارا واقعہ بیان کیا، حضور میرے میاں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا، میں آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئی ہوں، حضور انصاف فرمائیے. اے چڑیا بتاؤ اس آدمی کا حلیہ کیا تھا، کیسا شخص تھا وہ؟ کہا حضور گھنی داڑھی تھی، بال سر کے منڈے ہوئے تھے، اونچا پائجامہ لمبا کرتا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، ایک ہاتھ بغل میں کتاب تھی. یہ حلیے کا آدمی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو روانہ کیا کہ جاؤ اس حلیے کا جو آدمی تمہیں نظر آئے اسے گرفتار کر کے ہماری بارگاہ میں پیش کرو. درباری گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا تم نے اس کے میاں کا شکار کیا؟ کہا حضور ہاں شکار کیا. تم نے اسے ذبح بھی کیا؟ ہاں ذبح بھی کیا. بھون کر کھا بھی لیا؟ کہا ہاں کھا لیا. حضور جو میں نے کیا ہے شریعت کے دائرے میں کیا ہے، شریعت سے ہٹ کر میں نے کچھ نہیں کیا ہے. دیکھیے آپ، دھوکہ اسی کا نام ہے. کیا بولا؟ جو کچھ کیا میں نے حضور شریعت کی روشنی میں کیا ہے. آپ کی شریعت میں حلال پرندوں کا شکار کرنا وقت ضرورت جائز ہے، میں نے جائز کام کیا. مجھے بھوک لگی تھی میں نے اس کا شکار کیا. آپ کی شریعت میں یہی تو حکم ہے کہ حلال جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے. میں نے حضور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی ذبح کیا ہے. حضور میں نے جو بھی کیا اس کے ساتھ شریعت کی روشنی میں، شریعت کے دائرے میں صحیح کیا. تو چڑیا نے معروضہ پیش کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور اعتراض مجھے اس کے شکار کرنے پر، ذبح کرنے پر، بھون کر کھانے پر نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. چڑیا بولنے لگی. کہا پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ کہا حضور اعتراض اس بات کا ہے کہ اگر یہ شکاری تھا، یہ شکاری تھا تو اس کو شکاری کا لباس پہن کے آنا چاہیے تھا. نمازی کا لباس پہن کے کیوں آیا؟ نمازی کا لباس پہن کے کیوں آیا؟ تو یہ آج کے جتنے بہروپیے ہیں نا، یہ شکاری کا لباس پہن کے نہیں آتے ہیں، نمازی کا لباس پہن کے آتے ہیں. زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے اور دل میں کالا کالا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے بہروپیوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا. علماء اہل سنت انہی تمام باتوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم کسی پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم حقائق کا اظہار کر رہے ہیں، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح ایمان والو، آپ کے دوست احباب
آج کے ملنے جلنے والے، آج کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کتنے لوگ آج سڑے ہوئے بدبودار وہابی بن گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے جان پہچان کے لوگ پہلے یا نبی سلام علیہ کا کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، آج سلام جب شروع ہوتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. پہلے فاتحہ جھوم جھوم کے پڑھتے تھے، آج فاتحہ سے نفرت کرتے ہیں. کل تک اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرتے تھے، آج اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے نفرت کر رہے ہیں. 12ویں شریف کے جلسے منعقد کیا کرتے تھے، آج 12ویں شریف کے جلسوں پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. 11ویں شریف عقیدت کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، آج 11ویں کو حرام ناجائز کہہ کے پکار رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے جان پہچان کے ہوں گے. کیا یہ بتاؤ پیدائشی وہابی ہے؟ یہ پیدائشی وہابی ہے؟ ماں پیٹ سے وہابی بن کر پیدا ہوئے نہیں، یہ تو سنی ہی تھے. ان کے باپ سنی، ان کے دادا سنی، ان کے شکل دادا سنی، سب سنیوں کی اولاد تھے. لیکن حالات کا یہ شکار ہو گئے اور یہ بہلوپیوں کا شکار ہو گئے اور یہ دیکھتے دیکھتے انہی کے رنگ میں رنگ گئے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایمان ان کے سینے سے رخصت ہو گیا. اب یہ لاکھ نمازیں پڑھ کر پیشانی قاضی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی انہیں فائدہ نہیں دے گی نماز، نہ روزہ ان کے کام آئے گا، نہ زکات ان کے کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا. آج کتنے ایسے بدبودار ہیں جو کہتے ہیں ابھی حج کا موسم آنے والا ہے، ابھی سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ مکہ لازم مدینہ معافی لازم. مکہ جانا ضروری ہے، موسم آنے والا ہے. ابھی سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ مکہ لازم مدینہ معافی لازم. مکہ جانا ضروری ہے کیونکہ مکے میں حج بیت اللہ ہے. مدینے کو جانا ضروری نہیں ہے. مدینے میں کیا رکھا ہے؟ مدینے کو کیوں جائیں؟ اس طریقے کے باتیں بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے روک رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ میں حج کر لو، وہیں سے گھر اپنی رخصت ہو جاؤ. مدینہ جا کر اپنا وقت خراب مت کرو، اپنے بال بچوں میں رہ کر اپنا وقت گزارو. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں مکہ لازم مدینہ معافی لازم. تو میں کہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے، جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا، ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا، وہ ایمان یہ کہتا ہے، وجدان یہ کہتا ہے مکہ لازم ہے تو مدینہ اشد لازم ہے. کیوں مکہ لازم مدینہ اشد لازم کیوں؟ تو سنو، مکے میں حج ادا ہوتا ہے اور مدینے میں حج قبول کرایا جاتا ہے. اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے جھوم کر فرمایا، ارے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے. حضرات، وقت مختصر ہے، اس لیے میں پھر ایک بار آپ سے عرض کر رہا ہوں. گفتگو میری مختصر ہوگی، کچھ اہم گفتگو رکھنی ہے. بات یہ کہنی تھی، کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کعبے کا کعبہ کیسے ہے ہمارے آقا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کعبے کا کعبہ ہمارے آقا ہے، تو کیسے ہے کعبہ؟ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے، بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، اعتراض کرتے ہوں گے. تو سن لو، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہو رہی تھی، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، دوشنبے کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا. حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے کعبے کے پاس موجود تھے اور اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ
بی بی آمنہ کے مکان مبارک کی طرف سجدہ کر رہا ہے، جھک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ جب دوڑ کر آئے گھر میں تو معلوم ہوا محمد عربی کی آمد ہو چکی ہے، محمد عربی کی آمد ہو چکی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بغاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور اعلیٰ حضرت اسناد کے مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا۔ حقیقت میں میرے اعلیٰ حضرت کعبے کے در و دیوار سے آواز سن رہے تھے، تبھی تو فرما رہے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ ارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ہم کو عشق مصطفیٰ کی تعلیم عطا فرمائی ہے، عشق مصطفیٰ کا سلیقہ سکھایا ہے، عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہم کو عطا فرمائی ہے، عشق مصطفیٰ کی روشنی ہم کو عطا فرمائی ہے۔ گویا اعلیٰ حضرت آج کی دنیا میں عشق مصطفیٰ کی علامت بن چکا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام عشق مصطفیٰ کی علامت بن چکا ہے، تبھی تو مجمع جھوم کر کہتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یعنی عشق و محبت کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں اعلیٰ حضرت کا تصور ذہن میں ابھر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موجودہ صدی کے لوگوں کے لیے اور گزشتہ صدی کے انسانوں کے لیے آپ نے ہی تو پیغام عطا فرمایا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔